السلام علیکم، کیسے ہو بچوں؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہمارے پاس ہے اسلامک کی نیو بک جو سلیبس چینج ہوا ہے 2025 کا، تو اس کا آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا باب ہے ہمارے پاس، جس کا پہلے ہی چیپٹر ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ جی یہ چیپٹر ہے قرآن مجید و حدیث نبوی، اور اس میں الف ہے تعارف قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا سوال ایکسرسائز کریں گے، جس میں ہمارے پاس ہے ایم سی کیوز ہے۔ جی پہلا ہمارے پاس لفظ قرآن کا معنی۔ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ اکثر لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے۔ اس کی پہلی لائن دیکھیں تو پہلی لائن میں ہمیں ملتا ہے لفظ قرآن قراتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ تو اس میں آپشن دیکھیں گے ہم کہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن اس کے آگے اگر لائن پڑھیں گے نا تو یہ ہمیں پتہ لگے گا کہ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، مطلب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا آپشن 1 ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایم سی کیو آتا ہے، جس میں ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہے۔ مطلب مسلمان الگ الگ قرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھنے لگ گئے تھے قرآن، اور ان سب کو ایک قرات پر متفق کرنے والی شخصیت کا نام اگر ہم ریڈنگ میں سے ڈھونڈیں تو وہ ہمیں یہاں ملے گا کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متفق کیا۔ تو اس میں شخصیت کا نام کیا تھا جنہوں نے کیا تھا؟ اسلام کے خلیفہ ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والا بی اے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے۔ اگر آپ نے ریڈنگ پڑھی ہو، میں آپ کو ریڈنگ میں دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیں کہ یہاں میں ملتا ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ تو کون سی جنگ ہے یہ ہمارے پاس جس میں سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہوئے ہیں؟ یہ ہے جنگ یمامہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آپشن ہوگا الف۔ ٹھیک ہے، جنگ یمامہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں اگلے پیج پہ، پیج نمبر 3 پہ۔ یہاں ہے کہ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہاں ملے گا کہ حضرت عمر اور دیگر جلیل قدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ تو یہاں کیا آئے گا؟ اس کا آپشن الف کے حضرت زید بن ثابت۔ ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن کا نسخہ کن کے پاس موجود رہا؟ تو اگر ہم ریڈنگ میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ نسخہ حضرت ابوبکر کے پاس موجود رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کا یہ آپشن نہیں دیا ہوا ہمارے پاس، یہ دیکھیں حضرت عمر کا آپشن نہیں دیا ہوا۔ تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد نسخہ جو تھا اس کا وہ حضرت عمر کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ ام المومنین حضرت حفصہ کی تحویل میں آ گیا، یعنی کہ وہ حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ اور آپشن دیکھیں تو آپشن میں بھی ہمیں حضرت حفصہ کا آپشن بی مل جاتا ہے، تو اس کا آپشن ہے بی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا۔ تو امید ہے آپ لوگ کو ایم سی کیو سمجھ آ گئے ہیں، اور کسی کو سمجھ نہیں آئے تو وہ کمنٹ کر لے، اسے اور بھی سمجھا دیے جائیں گے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا ٹاپک
مختصر سوالات کے مختصر جوابات دے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں. قرآن مجید کا تعارف، تو یہ آ جائیں جی آپ پیج نمبر 1 پہ، اور یہاں ہمارے پاس پہلی لائن ہے کہ لفظ قرآن قراتن سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. یہاں تک ہو جائے تو بیسٹ ہو جائے گا، یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس یہ اس کا بیسٹ جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس یہ ہو گیا، یہ ہے کہ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں. ٹھیک ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں. اگر اس کے بارے میں آپ نے ریڈنگ کی ہو تو یہاں ہمارے پاس آئے گی، یہ ادھر ترجمے کے بالکل نیچے سے شروع ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوح کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہاں تک کر لیں یا پھر آپ اسے ذریعہ ہے تک لے جائیں، نہیں تو یہاں سرچشمہ